یہ ویڈیو شیعوں کے لیے ہے جو آپس میں شیعوں کو ہی لڑوانا چاہتے ہیں، فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے شیعہ ہیں، لیکن ہم تو قرآن اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ محرموں میں آل محمد علیہ السلام کا غم صرف انہی کا غم ہوگا۔ وہ اس بندے کی ویڈیو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ہمارے نوح خان جو ہیں، وہ بڑے اچھے جو نوح خان جو مولا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ۔ ندیم سرور، فرحان علی وارث، میر حسن میر، عرفان حیدر، کاظمی برادرز، ماسٹر محمد شاہ اور ایسے بہت سارے نام ہیں جو خود کو بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان کہتے ہیں۔ دوستو، اس محرم جہاں بھی آپ کو نظر آئیں یا ان کے چاہنے والے ملیں تو ان سے ایک سوال ضرور کیجیے گا۔ جب ایران پر حملے ہو رہے تھے، جب ظلم ہو رہا تھا، جب آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کیا گیا، تب یہ ایک منٹ، اس نے کہا جب آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کیا گیا۔ آپ مجھے قرآن اور اہل بیت سے ثابت کر کے دکھائیں کہ خامنہ ای صاحب آیت اللہ ہیں۔ آیت اللہ تو 14 معصومین علیہ السلام ہے۔ آیت اللہ تو اللہ کی حجت ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اہل سنت والے جو حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، تو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ صدیق تو نہیں ہے، یہ تو مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ مولا علی علیہ السلام صدیق ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے لقب چرایا ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کیونکہ صدیق میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی لقب چرایا ہے، انہوں نے بھی امامت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ان باتوں پر غور و فکر کیجئے، اور کومنٹ باکس میں اگر آپ کے پاس دلائل ہیں خمینی خامنہ ای کے چاہنے والوں کے پاس، تو کومنٹ باکس میں خدا را دلیل دیجیے گا۔ آگے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ خاموش کیوں تھے؟ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چیک کیجئے، آپ کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک بھی واضح پوسٹ نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ حق اور مظلومیت کی آواز بلند کرنے والے ہیں تو پھر اس موقع پر وہ خاموش کیوں تھے؟ کیا وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، یوٹیوب، فیس بک پیجز اور انسٹاگرام اکاؤنٹس متاثر ہونے کا خوف تھا؟ کیا فالوورز، ویوز اور آمدنی کو بچانا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے زیادہ ضروری تھا؟ یہ سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ حق کی حمایت صرف مجلسوں اور نوحوں میں نہیں بلکہ عملی میدان میں بھی نظر آنی چاہیے۔ بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف بولنے کا وقت آئے تو خاموش رہ جانا ایک ایسا رویہ ہے جس پر سوال اٹھانا فطری۔ جب احادیث میں ہے کہ اگر آپ کے درمیان حجت نہ ہو تو آپ جنگ نہ کریں، آپ اگر جنگ کرتے ہیں تو آپ بغیر معصوم کے، بغیر حجت کے شکست کھا جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے مولا کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے، اسی لیے ہم وہ آئیں گے، وہ جو آرڈر کریں گے ہم وہ مانیں گے، کیونکہ یہ تو جاہلیت ہے ان کی۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے جی انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی کلام نہیں پڑھا، نوحہ نہیں پڑھا، خامنہ ای خمینی کے جو ہے اس کا، تو بھائی میرے شاعری کے آپ کا باپ لکھ کر دیتا۔ یہ جو شاعری کرتے ہیں یہ آل محمد علیہ السلام کے لیے، یہ لوگ مخصوص ان کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جو نوحہ پڑھتے ہیں یہ مخصوص اہل بیت علیہ السلام کے لیے، قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو یہ لوگ ان کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ بخوبی اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے جو ملا ہیں وہ کیونکہ مولا کے نہیں مولوی کے شیعہ ہیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر بندے کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اپنا اس کو ذمہ داری سے نبھا رہا ہے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مصائب اور ان کی حجت لوگوں تک پہنچائے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو نوحہ خان ہیں ان کو برا بلا بھولنا، یہ جو ہے نا ہمارے نوحہ خان کی شان میں گستاخی آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ اس کی ہم ذرا سی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے نوحہ خان جو بڑی محنت سے جو ہے نوحہ پڑھتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، مولا کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے خمینی نے کیا کیا بتائیں؟ وہ تو عزاداری کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ یہ میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی، یہ آپ کو ویڈیو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ خمینی جو ہے نا خامنہ ای صاحب نے ماتم کے خلاف، زنجیر زنی کے خلاف فتویٰ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ یاری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے حدیث تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کو چھوڑ دو، کسی اور کی تم اتباع کر لینا۔ یہ مذاق ہے، دن دہاڑے سب کے سامنے، دنیا کے سامنے تمہارے ایمان کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، شکلت کر رہے ہیں، ابلیس کا گیم کھیل رہے ہیں، اور تم کو بیوقوف بنا دیا ان صدیوں سے شیعوں کو، اور تم خوش ہو جماعت عمومیہ کا مذاق اڑاتے ہو۔ وہ ابو بکر عمر کی اتباع کرتے ہیں، اب اگر وہ ابو بکر عمر اور صحابہ کی اتباع کرتے ہیں تو تمہارا بھی ابو بکر ہے، شیعو جان لو، تمہارا بھی عمر ہے جان لو، تمہارا بھی صحابہ ہے وہ کون؟ تمہارے مراجع ہیں،
یہ سستانی تمہارا ابو بکر ہے, یہ خامنی تمہارا عمر ہے, کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے, ائمہ اطہار علیہ السلام کے بجائے ان کو تم نے حجت بنا کے رکھا ہے. میرے محترم ناظرین, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. المرجع من حیث المرجع, اس کی کوئی عزت, یہ بدعت کا مقام ہے. بدعتی کا عزت نہیں ہے. نہ کوئی تو اللہ مراجع کو برا بلا کر, میں صحابہ کو برا بلا کہتا ہے. وہ بھائی کوئی ہندو بھی آئیں گے نا کہ ہمارے بھگوان کو تم نہیں مانتے, احترام نہیں کرتے, تم کرشنا کا احترام نہیں کرتے, تم بھائی راما کا احترام نہیں کرتے, تم شیوا جی کا احترام نہیں کرتے, ہمارے جو بڑے 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 دیوی ہیں ان کا تم احترام نہیں کرتے. یہ تو کوئی غلط ہے بھائی مسلمانوں سے, وہ اس کو مانتے. ابھی یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا, یہ بڑے غور و فکر سے آپ کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ شیعہ عقیدہ کیا ہے. ہم آپ تک شیعہ عقیدہ پہنچا رہے ہیں. خمینی خامنہئی صاحب کا جو ماتم کے خلاف فتویٰ ہے, ان کی ویب سائٹ سے میں نے دکھایا تھا. یہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا. یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ انہوں نے ماتم کے خلاف فتویٰ دیا, یہ چیک کریں. سر پر خنجر مارتے ہیں, وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اس کو ماتم کا عمل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ اپنے ہاتھ سے سر پر ہلکا ڈھول بجانا سوگ کی ایک مخصوص علامت ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب لوگ غم سے نڈھال ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے یا سر پر ہاتھ مارتے ہیں. یہ سوگ کے لیے تکلیف کی ایک عام علامت ہے. لیکن آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کسی عزیز کے کھو جانے کے غم میں ڈوبا ہوا خون بہانے کے لیے اپنے ہی سر پر خنجر لے کر جاتا ہو؟ یہ ماتم کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تدبیر بھی ایک من گھڑت روایت ہے. یہ ان مسائل میں سے ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل سے راضی نہیں ہے. میں نے اس تدبیر کے بارے میں جتنا زیادہ سوچا اتنا ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تدبیر کے بارے میں اپنے پیارے لوگوں کو آگاہ کرنے کی اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتا, جو یقیناً بدعت پر مبنی ایک غلط کام ہے. ماتم کو بدعت اور غلط کام بتا رہا ہے یہ اپنے فتوے میں. ٹھیک ہے, یہ کتنی غلط بات ہے. آگے جا کے ہم آپ کو اور بھی ویڈیو دکھائیں گے, لیکن یہ بڑے غور و فکر سے دیکھیے. اتنے دیر سے جو شیعہ ماتم کر رہے ہیں یہ بدعت اور غلط کام کر رہے ہیں. اس کے فتوے میں تو یہی ثابت کر دیا. خیر آگے دیکھتے ہیں. عمل نہ کرو, مجھے منظور نہیں ہے. اگر کوئی شخص تدبیر پر عمل کرنے کی خواہش ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو مجھے ان سے سخت مایوسی ہوگی. میں سنجیدگی سے یہ اعلان کر رہا ہوں. لو جی, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سخت مایوسی ہوگی جو خونی ماتم کرتا ہے, اور یہ اعلان کر رہا ہے. خیر یہ ویڈیو مکمل لازمی دیکھیے گا, ڈسکرپشن میں لنک ہے, کامنٹ باکس میں بھی میں اس ویڈیو کو پن کر دوں گا لنک کو. ٹھیک ہے, تو جناب یہ میرے مولا کی حدیث ہے, کسی کا قرضہ دینا ہو جلدی کرو, بچہ یا بچی جوان ہو جائے اس کی شادی میں جلدی کرو, اور جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جنازے میں جلدی کرو. یہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت, اللہ کا دین. لیکن ابھی آپ جو دیکھیں گے نا وہ اس کے بالکل خلاف ہے. یہ چیک کریں. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ 10 محرم کے بعد ادا کی جائے گی. ایرانی میڈیا کے مطابق آخری رسومات کے لیے قائم کمیٹی نے کہا ہے جنازے اور تدفین کا شیڈیول مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا. کمیٹی نے سوشل میڈیا اور غیر ملکی میڈیا پر آخری رسومات کی تاریخوں سے متعلق تمام افواہوں کو جھوٹا قرار دے کر مسترد کر دیا. اس دوران دنیا بھر سے آنے والے سوگواروں کے لیے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں. شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو ان کی وصیت کے مطابق مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں سپرد خاک کیا جائے گا. دیکھیں جی, یہ پاکستان کا ایک بڑا چینل ہے, انٹرنیشنل چینل ہے, جو یہ خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو دنیا سے گئے ہوئے کو کتنا ٹائم ہوا. وہ امریکہ اسرائیل کی جو جنگ لگی تھی اس کو ٹائم ابھی محرموں میں جو ہے کتنا ٹائم ہو چکا ہے, اور ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا. وہ شریعت جو اللہ کا دین اور آل محمد کا دین, رسول خدا کی شریعت کہاں گئی کہ اتنے ٹائم سے اس کو دفن نہیں کیا گیا؟ کیوں نہیں جلدی کی گئی؟ کیونکہ ایک یہ مسلمانوں کا امام ہے, شیعوں کا, تو یار یہ کیا ہے بھائی, ہمارا یہ نہ یہ رہبر ہے نہ ہم اس کو آیت اللہ سمجھتے. یہ ایک عام انسان تھا اور ایران کے لیے, اپنے ملک کے لیے اس نے اچھا کام کیا, اس کی سیفٹی کے لیے اچھا کام کیا, اور اس کی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ نواز شریف, عمران خان, یہ سارے لوگ ہیں اپنے ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں.
جیسے انڈیا کی گورنمنٹ اپنے ملک کے لیے اچھا سوچتی ہے، جیسے امریکہ کی گورنمنٹ اپنے ملک کے لیے اچھا سوچتی ہے، ایسے بھی یہ بھی اپنے ملک ایران کے لیے اچھا سوچتی ہے، اور کسی کا نہیں۔ ہمارا باپ بھی اس دنیا سے چلا جائے نا تو ہمیں اس کا بھی غم نہیں ہے، آل محمد کا غم ہے بھائی، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہی آل محمد کی مظلومیت بتانے، ان کے فضائل بتانے۔ ہم اہل بیت کے شیعہ بھائی، مولوی کے نہیں ہے۔ خیر، اس نے کیونکہ ماتم کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ شریکت الحسین علیہ السلام، ان کی جو ہے نا آپ کو کتاب سے بات سناتے۔ بی بی کیا کہتی؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد، اور خون کا ماتم۔ جب سیدہ معصومہ عالمہ غیر معلمہ جناب سیدہ زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد نے کریم کربلا مولا حسین ابن علی جل جلالہ کے سر اقدس دیکھا تو اپنا سر چوب محمل پر دے مارا، خون سیدہ کے سر اقدس سے جاری ہوا۔ آپ نوحہ پڑھ کر گریہ وزاری کرتی رہیں، اور نوحے میں امام حسین جل جلالہ کو مخاطب کر کے سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہ اور امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ جل جلالہ کے مصائب بیان کیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اب میرا ان مقصرین سے سوال ہے کہ کیا جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ باری تعالیٰ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کو معاذ اللہ نہیں تھا پتہ کہ خون حسین میں پرسا خون نکالنا نعوذ باللہ حرام ہے؟ تو یہ خامنائی نے کس تحت معصوم کے فرمان کے تحت یہ فتویٰ لگایا تھا کہ خون کا پرسا دینا حرام ہے، زنجیر زنی کرنا حرام ہے؟ معصومین کی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پہ جو آل محمد پہ جھوٹ باندھے۔ جس نے آل محمد پہ جھوٹ باندھا گویا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور عزاداری حسین تو ام العبادت ہے، اس کے سامنے تو نماز بھی ایسی ہے جیسے آسمان کے سامنے زمین ہے۔ اللہ اکبر، بر مکسرین لعنت بے شمار، صبح شام لعنت۔ تو یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہمارا شیعہ عقائد آل محمد علیہ السلام کے مصائب اور فضائل آپ تک پہنچانا ہے، نہ کہ مولویوں کے قول و فعل، مولویوں کی باتیں۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹانا ہے، اہل بیت صراط مستقیم ہے، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت صراط مستقیم ہے، جو کہ یہ نماز میں بھی نہیں پڑھتے۔ اشہد ان علی ولی اللہ تشہد میں یہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو بھائی آپ سوچیں ان باتوں کو کہ ہم کہیں صراط مستقیم سے ہٹ تو نہیں رہے مولویوں کے پیچھے لگ کے۔ خدا را اپنے عقیدے کو بچائے، اور اپنے جو آپ کو حقیقی دین بتاتے ہیں، اہل قرآن اور اہل بیت بتاتے ہیں، ان علماء کی قدر کیجئے، ان ذاکرین کی قدر کیجئے، ان نوحہ خانوں کی قدر کیجئے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی تو نوحے بھی ایسے آ رہے جس میں خمینی خامنائی کو شامل کیا جا رہا ہے۔ بھائی ان کی کیا حیثیت؟ آل محمد کا مقام کہاں اور یہ لوگ کہاں؟ تو یہ بدعت تو یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ آل محمد کے غم میں خود کو شریک کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد پر، ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔